الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الصلاة میرے محترم سامعین، ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رب جلیل کی جانب سے جبرائیل امین حاضر ہوئے اور جبرائیل امین نے سرکار دو عالم کی خدمت میں فہرست پیش کی، جس فہرست میں ان لوگوں کے نام درج تھے جن کی جنت مشتاق ہے۔ اس سے زیادہ پنجابی میں نہیں لکھ سکتا۔ اگا خدا دا پتہ نہیں لگدا، اگا خدا دا پتہ نہیں لگدا، سچین دا کوچے تے ہوندا کوچے۔ تو دا میں آج نہیں مرنا، خبیث مقصد آج تبو دے۔ تو دا میں آج نہیں مرنا، خبیث مقصد آج تبو دے۔ اور تیرے سوچا تو بالا تارے اللہ، تیرے سوچا تو بالا تارے، تو کرنا پائنا تا رس نکلدا ہے۔ تیرے سوچا تو بالا تارے، تو کرنا پائنا تا رس نکلدا ہے۔ ان دی جو سار مشین ویکھو تو پٹھے پائنا نکلدا دو دے۔ محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، رب جلیل کی جانب سے جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک فہرست پیش کی، اس فہرست میں ان لوگوں کے نام درج تھے جن لوگوں کی جنت مشتاق۔ سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، رب جلیل کی جانب سے جبرائیل امین ایک فہرست لائے ہیں، جس فہرست میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں کی جنت مشتاق تھی۔ لیکن دوستو، کائنات کے عظیم حکیم نے ان لوگوں کے نام نہ بدلائے، فقط اتنا فرمایا ایک فہرست آئی ہے جن میں ان لوگوں کے نام ہیں جن کی جنت مشتاق۔ صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جستجو کرنے لگے اور فکر کرنے لگے، دوسرے سے پوچھنے لگے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ سب صحابہ مل کے ایک شخصیت کے پاس آئے جس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ صحابہ کہنے لگے جاؤ خدمت پیغمبر میں سوال کرو وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ اس شخصیت نے جواب دیا میں نہیں جاؤں گا، ممکن ہے میرا نام اس فہرست میں شامل نہ ہو، ساری زندگی شرمندگی کا سامنا کروں۔ پھر صحابہ کرام ایک اور شخصیت کے پاس آئے اور یہی سوال کیا جاؤ خدمت پیغمبر میں سوال کرو وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ اس شخصیت نے بھی وہی جواب دیا، کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، ممکن ہے میرا نام اس فہرست میں شامل نہ ہو، ساری زندگی خجالت کا سامنا کرنا۔ اب صحابہ کرام مل کے اس دروازے پہ آئے جس دروازے کے بارے میں سرکار دو عالم نے بغیر وحی کے نہ بولنے والے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ امیر المومنین کی خدمت میں آ کے صحابہ کرتے یا علی جاؤ خدمت پیغمبر میں سوال کرو وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ علی حیدر کرام نے جواب دیا علی ضرور جائے گا، علی ضرور سوال کرے گا سرکار دو عالم سے۔ اگر علی کا نام اس فہرست میں شامل ہوا علی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اگر علی کا نام اس فہرست میں شامل نہ ہوگا، نہ ہوا علی کا نام اس فہرست میں شامل، علی سرکار دو عالم کی خدمت میں سوال کرے گا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح آخر وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے کرنے سے جنت انسان کی مشتاق ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم وہ عمل بتائیں گے، علی وہ عمل کرے گا، علی کا نام اس فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ آئے خدمت پیغمبر میں اس کی یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا یا علی سر فہرست تیرا نام ہے، پھر سلیمان کا نام ہے، پھر ابو ذر کا نام ہے، پھر مقداد کا نام ہے۔ میرے محترم سامعین اگر یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، یا علی سر فہرست تیرا نام ہے، بعد میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو تجھے اپنا امام مانتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا علی انت وشیتک هم الفاعلون یوم القیامہ۔ میرے دوستو ایک طالب علم ہوں، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، اتنا ذات کا طالب نہیں ہوں جتنا اس بات کا طالب ہوں کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ کیونکہ جب طالب علم سامنے ہوتے ہیں وہ داد نہیں دیتے۔ میرے محترم آپ آذان و اقامت میں ایک جملہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام کہتے ہیں یا نہیں؟ کبھی غور کی اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ طوطے والی رٹ ہے، اشہد ان امیر المؤمنین و امام اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں علی ہر ایرے غیر لٹھو خیرے کا امام نہیں ہے، علی مومنوں کا امیر ہے، متقین کا۔ ایک مومن کا معیار ہمارا ہے، ایک مومن کا معیار رب جلیل کا ہے۔
ہم اسے مومن کہتے ہیں جس نے کڑی پہنی ہو، ہم اسے مومن کہتے ہیں جس نے لٹ رکھی ہو، اور مجھے یہ بھی کہنے دو ہم اسے کہتے ہیں جو بھنگی ہو۔ اور دوستو یاد رکھو، میزان الحکمت میں مستدرک الوسائل میں حدیث موجود ہے، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرو، بھنگی کو سلام بھی نہ کرو۔ بدقسمتی معیار غلط ہیں۔ مومن کا معیار دیکھنا ہے تو قرآن کے سائے میں آ، متقین کا معیار دیکھنا ہے تو قرآن کے سائے میں آ۔ متقی ہونا اتنی عظمت کا حامل ہے، علی حیدر کرار نے نہج البلاغہ میں جناب محمد بن ابی بکر وقت لکھا تھا ان المتقین ذهبوا بعجل الدنیا وعجل الاخرہ، شاركوا اهل الدنیا بدنیاہم ولم یشارکهم اهل الدنیا بآخرتہم۔ محمد متقی لوگ دنیا و آخرت کی بازی لے گئے۔ شارکوا اہل الدنیا بدنیاہم، دنیا والوں کی دنیا میں متقی شریک ہیں۔ دنیا والوں نے اچھا لباس پہنا تو سید غلام علی شاہ صاحب، سید صفدر حسین شاہ صاحب، سید عارف حسین الحسینی، علامہ محمد حسین قبلہ، ان لوگوں نے بھی اچھا لباس پہنا۔ اگر آپ کے پاس جائیدادیں ہیں، چند لمحے پہلے میرے قبلہ و کعبہ خطاب فرما رہے تھے کہ ان کے پاس جائیداد کی کمی، میں جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ کافی عرصہ 20 سال گزرے ہیں میرے۔ اگر نام فرماتے ہیں متقی لوگ دنیا و آخرت کی بازی لے گئی، شارکوا اہل الدنیا بدنیاہم، دنیا والوں کی دنیا میں شریک ہیں، وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ أَهْلَ الدُّنْيَا بِآخِرَتِهِمْ، لیکن دنیا والے متقی کی آخرت میں شریک نہیں۔ نعمات جنت فقط متقین کے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقی لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے، ہر کسی کے رہنے کا مقام نہیں ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب علی الجنہ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو میرے دوست دنیا میں تجھے حسنین کا غلام بننا پڑے گا۔ ہم نے کون سا معیار بنایا؟ اور قرآن مجید سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے اللہ نے متقی کی علامتیں بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقی کی پہلی علامت غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نماز کو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوستو غور کرو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے منبر پہ نماز کی توہین ہوتی ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں۔ مکتب اہل بیت میں نماز واجب ہے، بے نماز کو قرآن خداوند منان نے مشرک کہا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اور بے نماز سید الانبیاء کیا کہتے ہیں؟ کتاب مواعظ عددیہ آیت اللہ مشکینی، سرکار دو عالم کی حدیث ہے، اذا ترک احدکم صلاة الفجر ناداہ مناد من السماء یا خاسر۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو صبح کی نماز چھوڑ دے، آسمان پہ فرشتہ ندا دیتے، یا خاسر، نقصان اٹھانے والے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔
اذا ترك احدكم صلاة الظهر ناداه مناد من السماء یا غادر. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو ظہر کی نماز چھوڑ دے آسمان پہ فرشتہ ندا دیتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے والا. رسول مکتب اہل بیت ہے، کوئی چیز لے کے جائیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں اذا ترک احدکم صلاة العصر ناداه مناد من السماء یا فاجر. جو عصر کی نماز چھوڑ دے سرکار دو عالم فرماتے ہیں آسمان پہ فرشتہ ندا دیتا ہے یا فاجر، اور اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا. اذا ترك احدكم صلاة المغرب ناداه مناد من السماء یا کافر. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو مغرب کی نماز چھوڑ دے آسمان پہ فرشتہ ندا دیتے یا کافر. معصوم سے پوچھا کہ مولا زانی کو کافر نہیں کہا گیا کہ نماز کو کافر کہا گیا، اس کی وجہ؟ طالب علم ہوں، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. معصوم سے پوچھا کہ مولا زانی کو کافر نہیں کہا گیا، احادیث میں بے نماز کو کافر کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ معصوم امام نے ارشاد فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے لذت اٹھاتا ہے. جب زانی زنا کرتا ہے لذت اٹھاتا ہے، لیکن جب بے نماز نماز نہیں پڑھتا لذت نہیں اٹھاتا، حکم خدا کو حقیر سمجھتا ہے. اسی لیے دوستوں میرے موبائل پہ گھنٹی بجے میں فوری اٹھاتا ہوں، میرے دروازے پہ دستک کو فوری جاتا ہوں. اگر میں موبائل نہ اٹھاؤں اور مولانا مسکین صاحب مجھے فون کرنے والے ہوں، یہ جب ملیں گے کہیں گے مولانا آپ نے تو میرا فون ہی نہیں اٹھایا. ایک عام بندے کے فون کے لیے اتنا تردد کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے حی علی الصلاۃ. اذا ترك احدكم صلاة العشاء نادى مناد من السماء ليس لك رب. جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی کہتا ہے آسمان پہ فرشتہ ندا دیتا ہے تیرا کوئی رب نہیں. ہم دیکھتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین کی گواہی دینے والے دوست، اور اگر میں گواہی دے رہا ہوں گواہی میں سچا ہوں یا جھوٹا. علی ہر خیر نتو خیرے کا امام نہیں ہے، علی بے حیا کا امام نہیں ہے، علی بے نمازی کا امام نہیں ہے، علی زکات دینے والے کا امام نہیں ہے. زکات فصل تیار ہے نا، اور جب وقت زکات آئے گا ہم کیا کریں گے؟ جو خمس نہ دے. دوستو شیعہ بننا ہے تو شیعہ بن. شیعہ تشیع سے ہے، تشیع جنازہ. جنازہ آگے آگے ہوتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. آگے جو کھڑا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے ماموم کہتے ہیں. اور خط لکھا تھا میرے مولا نے نہج البلاغہ میں عثمان بن حنیف کو ان لکل معموم امام یقتدی بہ ویستضیء بنور علم. امام فرماتے ہیں عثمان ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس امام کی معموم اتباع کرتا ہے. ہم کہاں ہیں دوستو؟ اور کر ایک ہے شیعہ علی ہونا، ایک ہے محب علی ہونا. ایک ہے شیعہ علی، ایک ہے محب علی. ایک جیسے نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے میرے بھائی. محب علی اسے کہتے ہیں جو علی کو مانتا ہے. فرق بتا رہا ہوں، ایک ہے محب علی ہونا، ایک ہے شیعہ علی ہونا.
کو ماننا اعزاز نہیں ہے، علی کی ماننی بڑا اعزاز ہے۔ کیوں عزت کرتے ہو ابو ذر کی؟ کیوں احترام کرتے ہو مالک اشتر کا؟ کیوں چاہتے ہو سلیمان کو؟ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے ساتھ فرمایا تھا سلیمان کو سلیمان فارسی نہ کہو بلکہ سلیمان محمدی کہو۔ اس کو سلیمان فارسی نہ کہو بلکہ سلیمان محمدی کہو۔ پوچھا گیا مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں سلیمان نے ہمیشہ اپنی خواہشات پہ امیر المومنین کی خواہشات کو مقدم رکھا۔ ایک سلیمان چاہتا ہے، ایک علی چاہتا ہے، لیکن سلیمان وہی چاہتا ہے جو علی چاہتا ہے۔ شیعہ اسے علی اسے کہتے ہیں جو علی کی مانتا ہے، محب علی اسے کہتے ہیں، محب علی اسے کہتے ہیں جو زیارت علی کے لیے تڑپتا ہے۔ غور کرنا میرے بھائی، محب علی اسے کہتے ہیں جو زیارت علی کے لیے تڑپتا ہے، شیعہ علی اسے کہتے ہیں جس کی زیارت کے لیے علی جیسا سردار تڑپتا ہے۔ دوستو رات کا سناٹا ہے، میسم تیمار اپنے گھر پہ سوئے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میسم دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ علی جیسا سردار میسم کے دروازے پہ۔ میسم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں